وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر آج 90 پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر 12 آیتیں ہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 141 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور بے شک ہم نے آل فرعون کو قحط سالی اور پھلوں کی کمی میں مبتلا کیا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ پھر جب ان کے پاس خوشحالی آتی تو کہتے یہ ہمارے ہی لیے ہے، اور اگر کوئی سختی آتی تو اسے موسیٰ اور اس کے ساتھیوں کی نحوست ٹھہراتے۔ خبردار، ان کی نحوست تو اللہ کے پاس ہے، لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ اور انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، خواہ تو ہمارے پاس کوئی بھی نشانی لے آئے تاکہ اس کے ذریعے ہم پر جادو کرے، تو بھی ہم تجھ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ پھر بالآخر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی دل، جوؤں، میڈکوں اور خون کا عذاب بھیجا۔ یہ سب الگ الگ نشانیاں تھیں، پھر بھی انہوں نے تکبر کیا اور وہ مجرم لوگ تھے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ۔ اور جب کبھی ان پر عذاب نازل ہوتا تو وہ کہتے، اے موسیٰ، تو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کر جیسا کہ اس نے تجھ سے عہد کر رکھا ہے۔ اگر اب تو ہم سے عذاب ہٹا دے تو ہم تجھ پر ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تیرے ساتھ ضرور بھیج دیں گے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ۔ مگر جب ہم ان سے ایک مقررہ وقت تک عذاب ہٹا دیتے جسے بہرحال وہ پہنچنے ہی والے تھے، تو وہ فوراً عہد توڑ دیتے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ تب ہم نے ان سے انتقام لے لیا اور انہیں سمندر میں ڈبو دیا، اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان سے غافل و بے پرواہ تھے۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ اور ہم نے ان کی جگہ ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے زمین کے مشرق و مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت رکھی تھی، اور اسی طرح بنی اسرائیل کے حق میں آپ کے رب کا اچھا وعدہ پورا ہوا، اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کا وہ سب کچھ تباہ کر دیا جو وہ بناتے تھے اور جو وہ بلند کرتے تھے۔ وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر فاتوا علی قوم یعکفون علی اصنام لهم قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لهم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر سے گزارا تو ان کا ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا جو اپنے چند بتوں پر جمے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، تو ہمارے لیے بھی ایسا معبود بنا دے جیسے ان کے معبود ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بے شک تم لوگ بڑے ہی جاہل ہو۔ ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون۔ بے شک یہ لوگ جس کام میں پڑے ہوئے ہیں وہ تو تباہ ہونے والا ہے، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ باطل یعنی رائے گاں ہیں۔ قال غیر اللہ ابغیکم الہا وهو فضلکم علی العالمین۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا میں تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور معبود تلاش کروں، حالانکہ اسی نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُقَتِّلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ اور یاد کرو جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے نجات دی، وہ تمہیں بدترین عذاب دیا کرتے تھے، وہ تمہارے بیٹے قتل کرتے تھے اور تمہاری عورتیں زندہ رکھتے تھے، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ ناظرین اکرام، آسان درس قرآن کے اندر 90 پارے کا 6واں رکوع ہے، جس کے اندر سورہ اعراف سورہ نمبر 7 کی 12 آیتیں ہیں، آیت نمبر 130 سے آیت نمبر 141 تک۔ اب غور کرتے ہوئے چلیں، یہاں یہ بتایا جا رہا ہے آج کے درس میں کہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بڑا عذاب بھیجنے سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب بھیجتا ہے، چھوٹی چھوٹی نشانیاں بھیجتا ہے۔ لوگوں کو برباد کرنے سے پہلے، قوموں کو برباد کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ فوراً توبہ استغفار کر لے، اور مقصد بھی وہی ہے، اس لیے کہا گیا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے
فرعونیوں کو قحط سالی کے ذریعے اور اس طریقے سے پھلوں میں کمی کر کے آزمایا، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے، توبہ استغفار کر لے، لیکن وہ لوگ نہیں مانے۔ اس کے بعد کیا ہوا، وہ لوگ کیا کرتے تھے، جب کوئی اچھی چیز ملتی تو کہتے ہماری طرف سے، اور جہاں بدحالی آ جاتی، پریشانی آ جاتی، تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ماننے والے کو منحوس سمجھتے تھے، بولے انہی کی وجہ سے یہ منحوس لوگ ہیں، اسی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ آج کل بھی دیکھیے ایمان والوں ہی کو منحوس سمجھا جا رہا ہے، جبکہ جو لوگ کفر پر ہیں وہ لوگ اصلی منحوس ہیں۔ لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ بھئی جو بھی چیزیں ہیں نحوست، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، بدشگونی یہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس لیے کسی کی طرف منسوب کرنے کی ضرورت نہیں۔ بھلائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، برائی بھی اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے۔ خوشحالی بھی اللہ کی طرف سے ہے، بدحالی بھی اللہ کی طرف سے ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے کہ بھئی وہ ہے تو اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے ہمارا نقصان ہو گیا۔ جی نہیں، نقصان اللہ نے لکھا ہے تو نقصان ہوگا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب اس کے بعد فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ نے جو نشانیاں بھیجی، اس کا کس طریقے سے اس نے انکار کر دیا، ان نشانیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ طوفان بھیجا اللہ نے، پھر اسی طرح جوئیں بھیجی، میڈک بھیجے، پھر اسی طرح خون جمع ہوا بھیجا۔ یہ واضح نشانیاں تھیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ لوگ ایمان نہیں لے، تکبر کیا، مجرم قوم تھی۔ ہر جگہ دیکھیے جو ہی جو ہیں، کھٹمل ہی کھٹمل ہے۔ ٹڈی بھیجا اللہ نے، وہ جتنے کھیت تھے اس کو وہ ختم کر دیتی تھی۔ لوگ سمجھتے تھے نہیں ایسے ہی چل رہا ہے، جی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے۔ اس لیے میرے بھائیو، گاہے بگاہے اللہ کا عذاب آتے رہتا ہے، دنیا والوں کو اللہ ڈراتا ہے تاکہ لوگ ایک اللہ کو ماننے والے ہو جائیں، توحید کی طرف چلے آئیں، ایمان والوں کو پریشان نہ کریں۔ اس لیے میرے بھائیو، ہر طرح کے وائرس پھیلتے رہتے ہیں ہر زمانے میں، لوگ نہیں جانتے، اللہ کا عذاب بھی آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب میں مبتلا کرتا ہے تاکہ لوگ مان جائیں۔ لیکن کیا ہوا، فرعون اور اس کے ماننے والے نہیں مانے، فرعونی لوگ نہیں مانے۔ جب بھی تکلیف میں آتے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد چلے آتے کہ آپ دعا کیجئے، پھر جب تکلیف ختم ہو جاتی تو دوبارہ سرکشی پر اتر آتے، ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ نے کیا کیا، فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے ان لوگوں کو پکڑ لیا، ہم نے ان سے انتقام لے لیا، بدلہ لے لیا، اور سمندر میں ان لوگوں کو ڈبو دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پکڑتا ہے، دنیا کا کوئی کتنا بڑا طاقتور کیوں نہ ہو، اللہ مہلت دیتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔ ظالموں کو اللہ پکڑتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے۔ اس کے بعد آگے یہ ذکر ہے آیت نمبر 137 میں کہ کمزور لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے زمین کا وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا۔ تو زمین کی وراثت اللہ کسی کو دے سکتا ہے، زمین کسی کے بھی ہاتھ میں دے سکتا ہے، ضروری نہیں طاقت ہو، کمزور کو بھی اللہ دے سکتا ہے۔ اس لیے جن کے پاس طاقت ہے کوئی یہ نہ کہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، جی نہیں۔ اور جو بیچارے کمزور ہیں یہ نہ سمجھے کہ کچھ نہیں ہوگا، جب اللہ چاہیں گے تب ہو جائے گا، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کو دے دیتے ہیں، کسی کو نہیں دیتے ہیں۔ اس کے بعد اس کا تذکرہ ہو رہا کہ یہ یہودی لوگ کیسے تھے، جب سمندر پار کر کے نکل گئے، اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی تو ان لوگوں نے کیا کیا، بچھڑے کو معبود بنا لیا، بتوں کی پوجا شروع کر دی، بچھڑے کی عبادت شروع کر دی، جبکہ ان لوگوں کو اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ پھر اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے قال غیر اللہ ابغیکم الہ وفضلکم علی العالمین، کیا میں اللہ کے علاوہ دوسرا اللہ لے آؤں، بچھڑا لے آؤں، لکڑی کا بنا کر کے لے آؤں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کو تمام لوگوں پر فضیلت دی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ قوم نہیں مانی۔ یہ یہودیوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، ناشکری قوم ہے دنیا کی، اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا تھا، پھر بھی وہ لوگ نہیں مانے، پھر بھی وہ لوگ ایمان والے نہیں ہوئے۔ تو ناظرین کرام، آج کے درس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں کو پکڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھاتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھ لیجئے، نوکری ختم ہو گئی، اکنامی کم ہو گئی، جگہ جگہ پریشانی ہے، اس لیے ظالموں کو ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آزماتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں، کمزوروں کا اللہ ساتھ دیتے ہیں۔ ہاں دیر ہوتا ہے، لیکن مظلوموں کا اللہ تعالیٰ ساتھ دیتے ہیں، لیکن ناشکری کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان جو ہے ہم پر، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ تو آج کے درس میں بس اتنا ہی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صابر و شاکر بنائے، ناشکری سے اللہ دور رکھے، قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔